علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ہی فتاوا کہ آپ کبھی بھی بہت بڑی مکاتب اہل سنت میں، معاشرے اہل سنت، حکومت اہل سنت میں، پورے عالم اسلام میں دیکھ لیں، آپ کو ریولوشن نظر نہیں آتی۔ ساری ریولوشن مکتب اہل بیت میں کیوں ہیں؟ کہ آج استعمار کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے وہ شیعہ کیوں کھڑا ہے؟ یعنی آج بھی اسرائیل کے مقابلے میں، آج بھی اگر امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات کرتا ہے وہ علی والا کیوں کرتا ہے؟ ان کے بڑے بڑے علماء ڈاکٹر اسرار جیسے آج بھی دیکھیں یہ نسل کیا کہہ رہی ہے، بھائی آج کون کھڑا ہے استعمار کے مقابلے میں؟ یہ شیعوں کا کمال نہیں ہے، یہ راہ حسین ہے، یہ تربیت امام حسین ہے کہ جب غلط دیکھو تو غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہنے کی جرت پیدا کرو۔ انہوں نے گویا اپنی نسلوں کی غیرت کی رگ ہی کاٹ دی، یہ کہہ کر کہ حاکم کوئی بھی ہو آپ نے اس کے خلاف نہیں بولنا۔ بھائی پھر امر بالمعروف کا کیا ہوگا، نہی عن المنکر کا کیا ہوگا؟ کہ ایسے معاشرے جس میں 100 سال حدیثوں پہ پابندی ہو، ایسے حکمران آ کر مسلمانوں پہ بیٹھے، وہ بنو مروان ہوں یا بنو عباس ہوں، جنہوں نے امر بالمعروف پہ اسلامی معاشروں میں پابندی لگا دی۔ یعنی آپ اگر کسی کو کہتے جناب متقی بن جاؤ، پہلی تقریر عبداللہ ملک مروان نے پہلی تقریر جو کی تھی وہ یہی تھی، اور پہلا خطبہ جو دیا تھا وہ یہی تھا کہ اے لوگوں میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کو تقویٰ کا درس دیتے ہو اور تمہارے اندر خود تقویٰ نہیں ہے، اور آج کے بعد اگر کسی نے مجھے کہا کہ متقی بن جاؤ تو میں اس کا سر کیا کر دوں گا، قلم کر دوں گا۔ کمپلیٹلی سیکولرزم، تمہیں جو بننا ہے بنو، لیکن کسی کو نہ کہو کہ اس نے کیا بننا ہے، تم نے حجاب کرنا ہے کرو، لیکن تمہیں یہ حق نہیں کسی کو بولو کہ بھائی حجاب واجب ہے آپ بھی حجاب کو کریں۔ تو فرمایا نہیں، آپ نے جو بننا ہے بنے، لیکن آپ کو حق نہیں کہ حاکم کو ٹوکیں، حاکم کو بولیں، حاکم کو امر بالمعروف کریں، حاکم کو بتائیں کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے۔ اسلام میں امام حسین نے ایک پریشر گروپ بنایا، ایک ایسا گروپ جن سے کربلا کے واقعے بعد ہر حاکم ڈرتا تھا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ گروپ کھڑا ہوگا، اور تبھی ہر زمانے میں یہ جو پریشر گروپ تھا، اب آپ تصور کریں کہ امام حسین کے بعد کسی امام نے قیام بالسیف نہیں کیا، تلوار کی کوئی لڑائی نہیں ہے، معصوم اپنے گھر میں ہیں، درس دے رہے ہیں، اپنے شیعوں سے مل رہے ہیں، لیکن ذرا 5 منٹ کے لیے سوچیے تو صحیح، پھر معصومین کو قتل کیوں کیا جاتا تھا؟ ایک امام تلوار نہیں اٹھا رہا، لشکر نہیں بنا رہا، لشکر کشی نہیں کر رہا، حاکم کے خلاف قیام بھی نہیں کر رہا، پھر اس امام کو شہید کیوں کیا جا رہا؟ کیونکہ اس معاشرے کا جو مؤمنین کا پریشر گروپ تھا وہ کون تھے؟ معصومین علیہ السلام۔ جس طرح ہر اسمبلی میں ایک اپوزیشن ہوتی ہے، اہل بیت نے فسق کے خلاف اپوزیشن کا کردار اپنایا، فجور کے خلاف اپوزیشن کا کردار اپنایا۔ حاکم کتنا بھی نیک بن جاتا تھا کہتے تھے آپ جعفر صادق جیسے نہیں بن سکتے۔ حاکم کتنا بھی عدالت مند بننا چاہتا تھا لیکن کہتے تھے آپ کی عدالت علی جیسی نہیں ہو سکتی، آپ کا علم اہل بیت جیسا نہیں ہو سکتا، آپ کی درس و تدریس اہل بیت جیسے نہیں ہو سکتی۔ تو بار بار کس کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے؟ آل رسول کے ساتھ، اور جب کمپیئر ہوتے تھے تو یہ رسوا ہو جاتے تھے، اور جب رسوا ہوتے تھے ان کو غصہ آتا تھا کہ یہ نہ رہیں تو پھر ہماری عزت رہے گی، یہ رہیں گے تو معاشرہ ہماری عزت نہیں کرے گا۔ اور کیا کمال ہے، آج یہ سارے دشمنان اسلام کیا کہتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ کن سے ہے؟ شیعوں سے ہے، سارے ہمیں ماننے کے لیے تیار۔ اسرائیل کہتا ہے یہ بڑے عجیب ہیں جو لوگوں کو بار بار کیا کرتے ہیں، جگانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ نہ ہو تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ کہتے ہیں یہ شیعہ رہیں گے تو ہمارے مسئلے بھی باقی رہیں گے۔ ہر بندہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے، کون ایکسیپٹ نہیں کر رہا؟ علی کے ماننے والے ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ یہ جرت، یہ جو روش امام حسین ہے، اس نے ایک نیا اسلام کا ورژن پیدا کیا واقع کربلا کے بعد۔ وہ ورژن یہ تھا کہ حاکم فاسق و فاجر ہو، آپ نے اس کے خلاف کیا کرنا ہے؟ قیام کرنا ہے۔ یہی مائنڈ سیٹ آپ کو زیدیہ میں نظر آتا ہے، یہی مائنڈ سیٹ اثنا عشری شیعوں میں نظر آتا ہے۔ وہ لبنان ہو، وہ یمن ہو، وہ ایران ہو، وہ عراق ہو، تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ 2-3% شیعہ بھی نہیں تھے سیریا میں، یعنی یہ ان کے لیے ایک بہت حیرت اور تعجب کا مقام تھا کہ ایسا ملک جس میں 3% شیعہ ہے، اور نعرہ وہاں پہ کیا مارا کہ سب سے بڑا فساد جو سیریا میں ہے اور کوئی نہیں، کہا کہ یہ علی کی بیٹی کا روزہ ہے، یہ بدعت گاہ ہے، یہاں پہ آتے ہیں، یہ روزوں پہ سجدے کرتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں، ہم اس کو ہم گرا دیں گے تو سیریا کیا ہو جائے گا؟ لیاذ باللہ پاک ہو جائے گا۔ کتنا زور لگایا، لیکن سیدہ زینب کے روزے کو کچھ نہ کر سکتے، نہ کچھ ان کو ملا۔ یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ امام حسین کی سوچ ہے۔ اگر یہ سوچ نہ ہوتی ہم کبھی بھی اپنا دفاع نہ کر پاتے۔ جس قوم میں شہادت کا جذبہ ہو، جو قوم فرمائے ہمارے شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ سبیل اللہ پہ چلتے ہیں تو یہ کبھی نہیں گھبراتے کہ موت ان پر آ جائے یا موت پر یہ آ جائیں۔ جناب نافع ابن ہلال لشکر یزید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ مجھے پہچانو، انی علی دین علی ابن ابی طالب، میں وہ ہوں جو علی کے دین پہ چلنے والا ہوں۔ فرمائے دشمن ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے
میدان میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں علی کے دین پر ہوں، اور اپنی تولا اور تبرہ بھی بتائی. کہا کہ جو ان سے، امام حسین کی طرف اشارہ کیا، جو ان سے نفرت کرتا ہے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. پھر فرمائے دشمن تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہمیں کوئی کراہت نہیں کہ ہم رب کی ملاقات کے لیے جائیں. مارنا ہے مارو، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کی ملاقات کے لیے چلے جائیں گے. اور فرمایا ہم تو مشتاق ہیں جتنا جلدی ہو سکے رب کی ملاقات کریں اور رسول کی زیارت کریں اور علی کی ہم نشینی حاصل کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. دیکھیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا کوئی شیعہ جوان مثلا اہل سنت میں جانا چاہتا ہے، کوئی مسئلہ. ہم نے آج تک کبھی کسی پہ اٹیک کیا کہ بھائی آپ شیعہ تھے سنی کیوں بنے؟ پہلی بات کوئی بنتا نہیں. اس مکتب میں آنے کے بعد کوئی جاتا ہی نہیں. یہ بالکل ایسے ہے کہ بندہ جب 12ویں پاس کر لے پھر تیسری میں اور چوتھی میں نہیں جاتا. 12ویں والا بیک پہ نہیں آتا، کیونکہ یہاں وہ علم ملتا ہے لوگوں کو کہ لوگ بیک پہ نہیں جاتے. اگر کوئی چلا بھی جائے تو ہم نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا. انسان کی اپنی چوائس ہے، اپنی عقل کے حساب سے وہ جس چیز کو انتخاب کرنا چاہتا ہے. اللہ نے اسے کیا دیا ہے؟ حق دیا ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جیسے لوگوں کو حق نظر آتا ہے وہ مکتب اہل بیت میں آنا چاہتے ہیں، یا انہیں مارا جاتا ہے یا انہیں روکا جاتا ہے. یہی کراچی میں 3-4 دن پہلے بیچارے مفتی ہمدرد صاحب کو پکڑا بھی، مارا بھی، تھانے میں گئے، پھر SHO سے ان کو مروایا. اب امیر المومنین کی مجھے بات یاد آ گئی، جب جنگ صفین میں امیر المومنین کو یہ گالیاں دے رہے اور لشکر علی والوں نے بھی رپلائی دینا چاہا تو میرے مولا نے کہا کہ تم علی کے چاہنے والے ہو. امام نے فرمایا جب تک وہ زبان سے بات کر رہے ہیں زبان سے جواب دو. تلوار نہ اٹھاؤ، اینٹ نہ اٹھاؤ، پتھر نہ اٹھاؤ، اور جواب میں بھی گالی نہ دو، کیونکہ گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی. کَنَحْنُ أَبْنَاءُ الدَّلِيلِ. تم علی کے ماننے والے ہو اور تم کیا ہو؟ صاحب دلیل ہو. جہاں دیکھو اگلا غصہ کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، مارنے پہ اتر رہا ہے، تو کیا مطلب اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ دلیل نہیں ہے. آپ کو کسی نوجوان سے مسئلہ ہے جناب، آپ اسے کیا دیجئے؟ دلیل دیجئے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ کو ہمارے کسی لفظ و عبارت سے مسئلہ ہے تو آپ کیا دیجئے؟ دلیل دیجئے. تو پڑھے لکھے معاشرے ڈائیلاگ کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، اور جاہل معاشرے جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ لڑائیوں سے مسائل کو حل کرتے ہیں. تو اہل بیت نے اپنے کردار سے بتایا کہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں، اور انہوں نے اپنے کردار سے بتایا کہ ہم جہالت کے ماننے والے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر